السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ 1906۔ آل انڈیا مسلم لیگ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے ایک اجتماع میں تخلیق کی گئی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں جب ختم ہوا تو نواب سلیم اللہ خان نے ایک خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا، جس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ اجلاس میں اور بھی بہت سارے مسلمان رہنما شامل تھے، جس میں حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور بہت ساری اہم مسلم شخصیات تھیں۔ نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پہ منظور کر کے مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کو وجود دے دیا گیا۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بے حد محتاط انداز میں ترتیب دیے گئے۔ حکومت کی مخالفت سے مسلمانوں کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ضروری سمجھا کہ حکومت برطانیہ کا اعتماد حاصل کر کے مقاصد پورے کیے جائیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد تھے، اس میں پہلا مقصد تھا حکومت سے تعاون کرنا، کہ مسلم لیگ حکومت سے تعاون کرے گی اور عام مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرے گی تاکہ بدگمانیاں دور ہو سکیں۔ مسلم لیگ کے قیام کا دوسرا مقصد دیگر قوموں سے تعاون کرنا تھا۔ مسلم لیگ برصغیر کی بھلائی اور اجتماعی مقاصد کے لیے دوسری اقوام کے ساتھ مل جل کر کام کرے گی، ان سے اختلافات کو ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن رہے گی۔ اس کا تیسرا مقصد مسلم حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی اور ان کے مسائل حکومت تک پہنچا کر ان کو حل کروانے کی کوشش کرے گی تاکہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی جا سکے۔ اب مسلم لیگ کی تنظیم کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علی گڑھ میں مسلم لیگ کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا، یعنی جو مین دفتر تھا علی گڑھ میں قائم کیا گیا۔ مسلم لیگ کے لیے دستور سازی کا کام 60 افراد پر مبنی ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اب مسلم لیگ کے جو عہدے داران تھے، ان میں ایک صدر تھا، 6 نائب صدر تھے، ایک سیکرٹری تھا اور 2 جوائنٹ سیکرٹری اس میں شامل کیے گئے۔ مرکزی کمیٹی جو تھی تمام صوبوں کے نمائندوں پر مشتمل تھی۔ مزید ان تمام صوبوں میں دفاتر بھی قائم کیے گئے، یعنی مسلم لیگ کے الگ الگ دفتر بھی تمام صوبوں میں بنائے گئے۔ اب مسلم لیگ کے جو پہلے صدر تھے سر آغا خان تھے۔ مسلم لیگ کی جو سیکرٹری شپ تھی، اس کے لیے سید حسن بلگرامی کو منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ محسن الملک اور وقار الملک دونوں کو جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا۔ مسلم لیگ کی رکنیت کو محدود رکھا گیا تھا، وہی مسلمان مسلم لیگ کا رکن بن سکتا تھا جو پڑھا لکھا تھا، جس کی عمر کم از کم 25 سال تھی اور اس کی آمدن 500 روپے سالانہ سے کم اگر نہیں تھی تو وہ شخص مسلم لیگ کا رکن بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں بھی قائم کی گئی۔ سید امیر علی کو سر آغا خان نے مسلم لیگ کی جو لندن برانچ تھی اس کا صدر نامزد کیا۔ انہیں برطانیہ میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ سید امیر علی پہلے بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ نیشنل محمدن ایسوسی ایشن نامی ایک سیاسی تنظیم کے ذریعے مسلم حقوق کے دفاع کا کام جاری رکھا ہوا تھا۔
اس کے علاوہ 1908 میں لندن برانچ کا قیام جب عمل میں آیا تو سید امیر علی نے مسلم لیگ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لندن میں بڑی جدوجہد کی۔ جداگانہ انتخابی طریقہ کو منظور کروانے میں سید صاحب کا خاصا ہاتھ تھا۔ انہوں نے برطانیہ میں جو کانگریس کے لوگ تھے ان کے پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیا۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، یا آپ کے سامنے پوائنٹس ہیں، ان کے ذریعے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل کے پس منظر میں بہت سارے محرکات تھے۔ یہ جماعت کن حالات میں تشکیل پائی، اس کی تشکیل کی وجوہات کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو مین وجوہات تھیں ان میں دو قومی نظریہ ہے، ہندو ذہنیت ہے، رام راج کا منصوبہ اور جداگانہ انتخابات اس کے مین وجوہات تھی۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں فرقہ وارانہ تحریکیں۔ ہندوؤں کی طرف سے آریہ سماج، ہندو محاسبہ سنگھٹن اور ایسی کئی ہندو تحریکیں مسلمانوں کی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنایا ہوا تھا۔ ان تنظیموں کا جو اولین مقصد تھا مسلمانوں کو جنوبی ایشیا سے نکال کر باہر کرنا تھا اور انہیں زبردستی ہندو دھرم اپنانے پر مجبور کرنا تھا۔ ہندوؤں کا نعرہ تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے وجود اور حقوق کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی۔ اب فرقہ وارانہ اور متعصب تحریکوں نے انہیں یعنی مسلمانوں کو سیاسی جماعت کی تشکیل پر مجبور کیا تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک اپنا الگ پلیٹ فارم جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہندو ذہنیت۔ ہندو کسی بھی طرح مسلمانوں سے رواداری کا سلوک کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ جب تک مسلمان حکمران رہے ہندو ان سے دبے رہے۔ اب 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو مسلمانوں کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تو ہندو اپنی ذہنیت پر اتر آئے اور 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں انہوں نے مسلمان قوم کو دبانے اور حقوق سے محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کے لیے جینا دوبر کر دیا۔ مسلمانوں نے سیاسی طور پہ ایک مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہندو ذہنیت کا متحد اور منظم ہو کر مقابلہ کیا جا سکے۔ نمبر 3 پہ انڈین نیشنل کانگریس۔ 20ویں صدی کے آغاز میں انڈین نیشنل کانگریس پر انتہا پسند ہندو قابض ہو چکے تھے۔ اب انتہا پسند ہندوؤں میں بال گنگادھر تلک اور لاجپت رائے جیسے فرقہ پرست جو لوگ تھے انہوں نے کانگریس کو غیر مسلم جماعت بنانے کا سبق دیا۔ ان دنوں شودی اور سنگٹن تحریکوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ کانگریس فرقہ پرستوں کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ 1885 میں کانگریس بنی تو اس کی قیادت سریندر ناتھ بینرجی جیسے جو لوگ تھے ان کے پاس تھی۔ 20ویں صدی میں کانگریس پر انتہا پسندوں کا کنٹرول ہوا۔ سریندر ناتھ بینرجی جو تھے وہ ایسے انسان تھے جو ہندو اور مسلمان دونوں کی بات کرتے تھے۔ جب انتہا پسندوں کے پاس کنٹرول چلا گیا تو مسلمانوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یعنی مسلمانوں کو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی سیاسی تنظیم کے قیام پہ توجہ دے۔ بہت سارے مسلمان جو لیڈر تھے وہ محسوس کرنے لگے کہ سر سید کی ہدایات پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔
اب ان میں وقار الملک مولانا محمد علی جوہر تھے، سر علی امام تھے، اور بھی دوسرے مسلم لیڈر جو تھے، انہوں نے کانگریس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت محسوس کی۔ اس کے علاوہ مسلم اخبارات نے بھی اس وقت کے جو تقاضے تھے ان کو پیش نظر رکھا اور مسلمانوں کو سیاسی جماعت بنانے پر آمادہ کیا۔ اب کانگریس گزشتہ چند سالوں سے صرف حکومت برطانیہ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کر رہی تھی، جس سے صرف ہندو اکثریت کو ہی فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اب مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی سیاسی تنظیم ہو جو حکومت تک مسلمانوں کے مطالبات کو پہنچا سکے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں، اردو کا دفاع۔ اب 19ویں صدی کے آخری اشرے میں، یعنی آخری جو 10 سالہ دور تھا، اس میں ہندی کو اردو کی جگہ دلانے کے لیے ہندوستان کے علاقہ یعنی یو پی میں ایک مہم کا آغاز کیا گیا۔ ہندو اردو اور فارسی رسم الخط کی جگہ ہندی اور دیوناگری رسم الخط کو سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں رائج کروانا چاہتے تھے۔ اردو کی تباہی مسلمانوں کے کلچر کی تباہی تھی۔ سر سید نے مرتے دم تک اردو کے دفاع کی تحریک چلائی۔ 20ویں صدی کا جب شروعات ہوئی تو اردو کے خلاف ہندو تحریک کو یو پی کے انگریز گورنر کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں نے اپنے ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے اردو کے حق میں آواز اٹھائی۔ اردو ہندی تنازع بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا باعث بنا۔ کل ہم اس کے اگلے پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اوکے۔